सखर के वाइस चांसलर, IBA सखर की असातिज़ा, स्टूडेंट्स, सखर के रहने वालों, मैं अगर अहमद शाह की तरह नाम मैंने कहा था कि शॉर्ट तकरीर करो, उन्होंने स्टेज पे सारों के नाम लिए, मैं दुआ मांग रहा था कि ऑडियंस में ना जाएं, इसलिए कि एक चीज़ जो इनको आती है, नाम सबके याद है, और अगर वो सिर्फ नाम लें तो तकरीर 2-4 घंटे चल जाती है। बड़ी इल्तिजा की थी कि थोड़ा शॉर्ट रखें, मुझे इतने नाम नहीं आते, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ आउट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को। यहाँ पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल सखर का चैप्टर 2 पहले भी इधर आ चुके हैं, इससे पहले ये कराची से शुरू हुए हैं और लाहौर, कश्मीर, बलूचिस्तान सखर आए, फिर दोबारा सखर आए। ये इन्होंने एक अपना सर्किट शुरू किया है, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि एक आर्ट्स और कल्चर को फ़रोग देने के लिए जो इनकी ये इन्होंने अपनी तरफ जिम्मेदारी ली है, उसमें एक अहम कदम है। और आज जो ये पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल चैप्टर 2 का आगाज़ कर रहे हैं आज से, मैं उम्मीद करता हूं कि ये नहायत ही कामयाब होगा। इसके साथ साथ इनको सपोर्ट करने वाले हुकूमत सिंध, तो ऑब्वियसली इनके पीछे सखर की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, सखर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कल्चर मिनिस्ट्री, IBA सखर, जियो, जो साथ दे रहा है, उन सबको मुबारकबाद एक कामयाब लिटरेचर फेस्टिवल के मुनक्कद करने के लिए। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, मैं कोई आर्ट्स और कल्चर का कोई बहुत बड़ा स्टूडेंट नहीं हूँ। आप लोग चाहेंगे कि जो एक्सपर्ट्स उनसे कहें, और मैं इस प्रोग्राम देख रहा था, माशाल्लाह जो प्रोग्राम मुरतब किया गया है इस कॉन्फ्रेंस के लिए, इसमें एक बेहतरीन इम्तिजाज है कि आर्ट्स, कल्चर, हेरिटेज और फिर इकॉनमी, उसके साथ साथ जो आपका इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, उन सबको इकट्ठा करके और एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जिससे हर एक को इंटरेस्ट होगा। और मेरा ख्याल है कि अहमद शाह ने और ऑर्गेनाइजर्स ने यही कोशिश की है कि हम सबको इकट्ठा करें। और असल बात यही है कि हम हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले एक्सपर्ट्स हर शोबे के मौजूद हैं, लेकिन जब तक वो सब आपस में मिलके एक कॉमन कॉज की तरफ नहीं जाएंगे, अगर अलग अलग अपनी महफिलें सजाए बैठे रहेंगे और एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करेंगे, तो हम कहीं आगे नहीं जाएंगे। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने काम में एक्सेल करें, आपको जो दूसरे लोग हैं उनको भी साथ लेना पड़ता है, और हर एक अहम होता है अपने जो काम कर रहे हो उसमें, उसकी अहमियत को पहचानना है। अगर अकेले अकेले आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब भी मुझे बड़ा पसंद है और मैं अक्सर जगह पे उसकी बात करता हूँ, और वो बेसिकली अंग्रेजी में है कि अलोन आई कैन गो फास्ट बट टुगेदर वी कैन गो फार। अकेला मैं तेज़ तो चल सकता हूँ, लेकिन हम सब इकट्ठे होंगे तो हम दूर तक जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी यही कोशिश होगी हुकूमत सिंध की कि हर शोबे के अंदर जो फैसिलिटेशन देनी है, जो मदद फराहम करनी है, वो हम करते रहें, और उस शोबे के लोगों को मौका दें कि वो एक्सेल करें, ताकि हम सब मिलके इकट्ठे आगे बढ़ सकें। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा जैसे मैंने कहा, लेकिन यहाँ IBA में है, इधर कुछ दोस्त पहली बार शायद आए हों और उन्होंने देखा होगा, ये एक यूनिवर्सिटी नहीं, यहाँ IBA सखर यूनिवर्सिटी डेफिनेटली हमारा सखर में, बल्कि मैं कहूँगा शायद सिंध का ज्वेल इन द क्राउन है। आज सुबह मैं अभी इससे पहले अरोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज, उसके 2 या 3 ब्लॉक्स का हॉस्टल ब्लॉक थी, ऑडिटोरियम था, उसका इफ्तिताह करके आए। उधर बैठा हूँ, उधर मैंने बच्चों को देखा है, हमारी यूथ को देखा है कि किस तरीके से वो इन शोबों में एक्सेल कर रही है। और ये यूनिवर्सिटीज़, और ये मैं मानता हूँ, जब डॉक्टर साहब आपने बात की थी
کہ ہماری کوتاہی رہ گئی ہے پرائمری ایجوکیشن کی طرف، لیکن ٹرشری ایجوکیشن میں اگین پرائمری ایجوکیشن کی طرف بھی ہم توجہ دے رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھے۔ ٹرشری ایجوکیشن میں یہ آئی بی ایس سکر یونیورسٹی یا اروڑ یونیورسٹی 30 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں سندھ میں، اور ان میں سے 20 پچھلے 12-14 سال میں بنی ہیں، جو بنائی گئی ہیں، اور ہم نے یونیورسٹیز وہی جو ایکسل کریں ان کی طرف گئے۔ اور ایک چیز اور، میں ادھر آئی بی ایس سکر میں موجود ہوں، خورشید شاہ صاحب کی جو کنٹریبیوشن رہی ہے وہ تو بالکل اپنی جگہ ہے۔ یہاں پہ میں ضرور یاد کروں گا نثار صدیقی صاحب کو، جو ہمارے فاؤنڈر وائس چانسلر تھے یونیورسٹی کے، اور وہ ضرور خوش ہو رہے ہوں گے دیکھ کے جیسے ان کی یونیورسٹی آگے بڑھ رہی ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اب نثار صدیقی سے جیسا آدمی دوبارہ بھی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن سکتا ہے، بیچ میں نہیں بن سکتا تھا۔ اور یہ کامیابی ہے حکومت سندھ کی کہ ہم بیسٹ آف دا لاٹ ڈھونڈ کے انشاءاللہ تعالی یونیورسٹیز میں لگائیں گے تاکہ یونیورسٹیز آگے بڑھیں اور جو ہے وہ کامیاب ہوں۔ یہاں پہ 2-3 چیزوں کا ذکر کروں گا۔ آرٹس کاؤنسل کی جو کامیابیاں ہیں، انہوں نے اتنے پروگرام پچھلے کچھ سالوں میں، اور احمد شاہ صاحب کا اسٹیمنا ہے، یوتھ فیسٹیول ہو گیا، تھیٹر فیسٹیول ہو گیا، چلڈرن لٹریچر فیسٹیول ہوا، میوزک فیسٹیول ہوا، عالمی اردو کانفرنسز تھیں، اور پاکستان لٹریچر فیسٹیول کا یہ کام کر رہے ہیں۔ جیسے بتایا 2 ملک چوٹ کر دیے، ذوالفقار شاہ نے 44 ملک آئے تھے جو عالمی فیسٹیول کرایا تھا احمد شاہ صاحب نے، اور اگلے دفعے 100 آئیں گے کہہ رہے ہیں۔ یہ ملک اور بڑھاتے جائیں گے دنیا میں تاکہ اور زیادہ کر سکے، ایسا نہیں کیجیے گا۔ تو یہ کامیابیاں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ یہ سفر آرٹس کونسل آف پاکستان کا جاری رہے گا، حکومت سندھ کی سپورٹ انہیں رہے گی۔ 2-3 چیزیں میں مختصر سے کہہ دیتا ہوں۔ آپ سب ادھر آئے، آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی، اس کی معذرت، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ حیدرآباد سے سکھر والا روڈ کس مشکل سے آپ یہاں تک پہنچے ہوں گے، اور ہر جگہ پہ ذکر کرتا ہوں۔ لیکن اس میں ایک جگہ پہلے بھی کہی تھی، آپ بدوائیں دیتے آئے ہوں گے، لگ رہا ہوگا کہ بدوائیں سندھ حکومت اور مراد علی شاہ کو مل رہی ہیں، لگے کہیں اور تھی، اور انہیں چاہیے کہ اس کو جلدی بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جہاز پہ آنا چاہیں ان کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی، یہاں فلائٹ سے ختم کر دی ہیں۔ اذان ہو جائے میرے خیال میں، اذان۔ سنت یہ ایک اذان پوری سنیں اور شروع ہو جائے، ورنہ 10 ہوں گے۔ یہ والی کے لیے رکھنا پڑے گا، بہت زور سے آ رہی ہے۔
تو میں ذکر کر رہا تھا کہ سکھر ایئرپورٹ پہ آپ اترنا چاہ رہے ہیں کہ فلائٹ، لیکن مجھے بتایا فلائٹ کینسل ہوگی. فلائٹ ہوتی نہیں ہے، وہ بھی جو آتی ہے وہ بھی کینسل ہو جاتی ہیں. تو یہ سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے. دریائے سندھ اس کے ساتھ بہتا ہے. ایک خوبصورت شہر ہے. سندھ حکومت نے کوشش کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں آئی سکھر کے صورت میں ہو، اروڑ یونیورسٹی ہو، بیگم نصرت بھٹو یونیورسٹی آف ویمن ہو، SIUT ہو، NICVD ہو، چلڈرنز ہاسپٹل ہو، یہ ساری چیزیں کی. لیکن جو وفاق کا کام ہے، چاہے وہ یہ ایئرپورٹ کی بات ہے، چاہے ریلوے سروس جو جیسی ہو گئی ہے، روڑی آپ کا جنکشن ہوا کرتا تھا، ابھی جنکشن تو ابھی تک ہے لیکن شاید ٹرینیں نہیں آتی ادھر، یا روڈ ہے، نیٹ ورک ہے، وہ یہ بتانا چاہوں گا. اور میں بڑے کہتا ہوں کہ سکھر تک ختم نہیں ہو جاتا، سکھر سے کراچی تک آگے بھی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی ذمہ داری ہے تاکہ یہ پورے کرے. اور ان سب چیزوں کے باوجود دوسری بار سکھر میں اتنا بڑا ایونٹ کرنا، میں آرٹس کونسل آف پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں. میں ایک چیز اور احمد شاہ صاحب نے کہی، انہوں نے کہا یہ سارے ینگ لوگ آ گئے ہیں. انہوں نے افسران کی طرف بھی اشارہ کیا، ممبران کی طرف اور وزراء کی طرف. وہ جوان نہیں ہوئے، ہم بڑے ہو گئے، یہ بتانا چاہتا ہوں. ہم بھی تو یس، فیوچر نوجوانوں کا ہے اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے، یہ آج کہنے کی بات نہیں ہے. فیوچر نوجوانوں کا رہتا ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ نوجوانوں کے لیے ایسا ملک چھوڑ کے جائیں جو کہ ہمارے بڑوں نے کیا. ہم آج کل یہ ایک نیا رواج پڑ گیا ہے کہ سب سے پہلے یہ کام کیا. نہیں، ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو کام کیا اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہم پہلی دفعہ کوئی کام نہیں کر رہے، ہاں بہتری ضرور لا رہے ہیں. جو ان کا ویژن ہے، میں نے بات کی تھی اس وقت وفاق نے جو اڑان پاکستان کا پروگرام ہے اس کے اندر 5 ایز کا ذکر ہے، اور یہی 5 ایز یعنی اس سے ملتی جو تقریباً 70-75% وہی تھی. آج سے 15 سال 16 سال پہلے، بلکہ کتنے ہو گئے، 17 سال ہو گئے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو گئے ہوئے. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مینیفیسٹو دیا تھا 2008 کے الیکشن میں، اس میں بھی 5 ایز تھی، اور سب سے پہلا ای تھا ایجوکیشن، جو کہ اس وقت انہوں نے کہیں چھپا دیا کسی اور ای کے اندر. تو ہم اس جو ان کی ویژن تھی، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہو، وہی ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. انہوں نے جو اس ملک کے لیے سوچا تھا اسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ تعالی سندھ کے لوگوں نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے، اور ہم بھی یعنی حکومت سندھ، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی سندھ کے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. میں نے کل ایک جگہ ذکر کیا تھا، ادھر بات نکلی تھی تو ذکر کر دیتا ہوں دوبارہ کہ بھائی پانی نہیں ہے کنالز بنانے کے لیے کوئی. ہم نے پہلے کا پانی کا استعمال صحیح کرنا ہے، ابھی کنالز بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے لیے مجھے کسی ہڑتال کی ضرورت نہیں ہے. ہم حکومت سندھ محافظ ہے آپ ہمارے سندھ کے لوگوں کے، جو انہوں نے ہمیں ایک مینڈیٹ دیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کالا باغ ڈیم، وہ اپوزیشن میں تھی، جب دیکھا انہوں نے کہ حکومت، شاید سندھ حکومت بھی اس وقت ان کے قدم ڈگمگا رہے تھے، تو انہوں نے کمو شہید پہ دھرنا دے کے کالا باغ ڈیم ختم کیا تھا. اس وقت صدر آصف علی زرداری موجود ہیں. حکومت سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے صورت ایسے ہی میلے، ایسے ہی مجمع اور ہوتے رہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک شخص، میں اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھوں، جو میرا کام ہے وہ کروں، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کو کرنے دوں، اور
آپ کو جو فیسیلیٹیشن چاہیے حکومت کا یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو پوری طریقے سے فیسیلیٹیٹ کروں اور وہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.